رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیمٹی میڈیا پر تمام ناظرین کو ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جیمٹی میڈیا پر برکات رمضان ٹرانسمیشن کا سلسلہ الحمدللہ بدستور جاری ہے. مہمان حضرات سے عبادات کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. آج ایک بار پھر ہمارے مہمان بنے ہیں مولانا عبید الرحمن ضیاء صاحب. مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. برکات رمضان ٹرانسمیشن پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا ہے. برکات رمضان ٹرانسمیشن پروگرام میں رمضان مبارک کے حوالے سے حال چلتا ہی رہتا ہے، فضائل چلتے رہتے ہیں، مسائل چلتے رہتے ہیں. اسی حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، آپ سے کچھ سوال جوابات کریں گے. مولانا صاحب بتائیے گا کہ رمضان المبارک کا یہ جو روزہ ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص اجر بھی ہوتا ہے اس عبادت کا؟ جیسے عام طور پر نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، عمرہ حج وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کا عبادات یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی خاص اجر مقرر ہوتا ہے کہ اس کی اتنے نماز ہم پڑھتے ہیں. عام مسجد میں ہم پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 25 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور اگر جامع مسجد میں پڑھتے ہیں تو 27 نماز ہوگا. اسی طرح اجر ایک مقرر ہوتا ہے. تو روزہ کے اوپر کیا کوئی خاص اجر مقرر ہے؟ سب سے پہلے تو میں جیمٹی میڈیا کا مشکور ہوں کہ جو میری آواز لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنے. دیکھیں حضرت، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے، اور اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش اپنے 18,000 مخلوقات کو رہائش پذیر کیا ہے. پھر ان مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض مخلوقات کو دوسروں پر فضیلت بخشی ہے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء پر فضیلت بخشی. اسی طرح فرشتوں میں سے جبرائیل علیہ السلام کو باقی فرشتوں پر فضیلت بخشی. اسی طرح آسمانی کتابیں جو ہیں ان میں سے قرآن مجید کو باقی کتابوں پر فضیلت بخشی ہے. اسی طرح امت محمدیہ کو باقی امتوں پر فضیلت بخشی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو بھی باقی مہینوں پر فضیلت بخشی ہے. جس طرح فرماتے ہیں سید الشہور شہر رمضان، رمضان مہینوں کا جو سردار ہے وہ رمضان مبارک ہے. اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ شہر رمضان شہر اللہ و شہر شعبان شہری. یعنی رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ بھئی فرق کیا ہے عبادات کے اندر، اس کا جواب یہ ہے کہ ایک حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کا جو ثواب ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. اسی حدیث کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. یعنی روزہ اور باقی عبادات جو ہیں ان کے اندر فرق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کے بارے میں کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی بدلہ دوں گا، اس کی جزا دوں گا. تو گویا اللہ تعالیٰ نے باقی عبادات کی طرح باقی عبادات سے ہٹ کر روزے کی جو نسبت ہے وہ اپنے طرف کی ہے. میں ہی اس کی کیا دوں گا؟ جزا دوں گا. تو اب خود سوچیں کہ جس چیز کی جس عبادت کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کریں کہ بھئی اس کی جزا میں ہی دوں گا، تو اللہ تعالیٰ لامحدود اور بے شمار نعمتوں سے نواز دیں گے. اچھی بات ہے. عام بادشاہ بھی اگر دنیا میں جب آدمی کو انعامات سے نوازتے ہیں تو وہ دنیاوی بادشاہ ہوتے ہیں، وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہی نوازتے ہیں. وہ جو رب العالمین ہے. آپ کو ایک بات بتا دوں. جی بالکل. دیکھو ثواب کی زیادتی ہے، یہ سارا اللہ تعالیٰ جو نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں نا، یہ ثواب کی زیادتی کی وجہ سے ہے. دیکھیں روزے کے اندر صبر کا عنصر ہے. جی بالکل.
صبر کا عنصر موجود ہے کہ آپ بنسبت یعنی غیر رمضان میں یعنی جو چیز آپ کے لیے شریعت حرام کرتی ہے رمضان کے اندر آپ ان چیزوں سے جاتے ہیں تو وہ اس کے اندر صبر کا عنصر ہے. اور صابرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. بالکل بالکل قیمتی نقطہ آپ نے پوائنٹ بیان کر دیا ہے کہ صبر کے لیے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. مولانا صاحب دوسرا سوال یہ کریں گے کہ رمضان کو رمضان کیوں ہی کہا جاتا ہے, کیا وجہ اس کا رمضان نام رکھنے کی؟ اس کا کوئی اور نام بھی رکھ سکتے تھے, 11 مہینوں کے جو اور نام رکھے ہوئے اسی مہینے سے بھی کسی کا نام اسی مہینے میں رکھ سکتے تھے. رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں رمضان کو رمضان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے. جی رمضان یہ رمضان سے مشتق ہے اور رمضان اس بارش کو کہتے ہیں جو موسم خریف سے پہلے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, رمضان اس بارش کو کہتے ہیں موسم خریف سے پہلے ہوتی ہے اور یہ بارش زمین سے گرد و غبار وغیرہ کو صاف کر دیتی ہے, بالکل کیا کر دیتی ہے, صاف کر دیتی ہے. تو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی مسلمان کے جسم اور روح سے گناہوں کو بالکل کیا کر دیتی ہے, صاف کر دیتی ہے. اس وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں. کیا بات کر دی صاحب, کیا بات کر دی. اچھا مولانا صاحب آپ سے آخری سوال کریں گے, آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. تیسرا اہم سوال اور آخری سوال, یہ جو رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے, کس لیے ہم پر فرض کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے کوئی اپنے گناہوں کا ہمارے اوپر کوئی وبال ہے یا اللہ رب العزت نے اس کو کوئی خاص اپنی عبادت مقرر کیا؟ کسی اپنے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں ہوتا کہ کھانے سے بھی روک دیا جاتا ہے, پینے سے بھی روک دیا جاتا ہے, کیا وجہ ہوتی ہے اس کی؟ نہیں ایسے کوئی بات نہیں ہے. ساتھ اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دیا نا جی کہ کما کتب علی الذین من قبلکم. جی بالکل, یہ پابندیاں صرف تم پر نہیں ہے بلکہ آپ سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی اسی عبادت کو فرض کیا گیا تھا. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم خفا ہونے کی وجہ سے آپ کا روٹی پانی بند نہیں کر رہے بلکہ یہ ایک عبادت ہے. اسی ایک عبادت ہے جس طرح پہلے لوگوں پر یہ عبادت فرض تھی اس طرح آپ لوگوں پر بھی فرض کی گئی ہے. تو اس بات سے مومنین کو تسلی ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت صرف اور صرف ہمارے فائدے کی خاطر یہ عبادت ہم پر فرض کر رہے ہیں. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا برکات رمضان ٹرانسمیشن پروگرام جس میں ہمارے مہمان تھے مولانا عبید الرحمان زیاد صاحب. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.